بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضان رشید، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان وائس چینل۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی؟ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے
اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔